دیکھیں 72 حوروں کا دنیا کے حوالے سے نہیں ہے، آخرت کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری دوسری سورت کے اندر پہلی آیات جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یہ امور غیبیہ میں سے ہیں۔ یہ جتنے بھی قیامت کے دن معاملات ہیں یہ غیبی امور ہیں، ہاں جی، ان کے بارے میں ہمیں جو قرآن نے بتا دیا، جو احادیث میں آ گیا، ہم اس پر آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے بس اس پر، اور ایمان کہتے ہی اس کو ہے۔ اور جو کافر ہے نا وہ ظاہری چیز کو دیتے ہیں، یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، وہ دنیا کے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندرونی معاملات کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے باطنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ امور غیبیہ کو نہیں دیکھتے۔ اور مومن کیا ہے؟ مومن جو ہے نا وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ عمومی طور پر اس کے ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ امور غیبیہ پر ہیں، تو ہم امور غیبیہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت تیار کیا، اور جنت کے اندر جو ہیں وہ حوریں تیار کی ہیں۔ قرآن نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے، حور عین ہے، یعنی آنکھوں والی حوریں ہیں، اور نسوانی حسن کو بیان کیا، قرآن مجید نے بیان کیا ہوا ہے۔ سورہ آپ نبا پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر حوروں کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اب جو 70 حوروں والا معاملہ ہے اس کے بارے میں اگرچہ وہ احادیث موجود ہیں اور ان کی اسناد پر بھی بات ہوئی ہے، بہت سارے محدثین ائمہ اکرام نے ان کی سندوں پر بات کی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے جو 70 حوروں کی بات ہے، تو یعنی وہ بعض روایات کے اوپر یہ ہے معاملات، لیکن اگر ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایک بندے کی وہاں خواہش ہوئی 70 کیا 100 ہونے چاہیے تو اللہ رب العالمین وہ بھی عطا کرے گا، دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ وہاں پر تو جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہونی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلی بات یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید میں حوروں کا تذکرہ ہے، احادیث کے اندر حوروں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ 70 حوروں والی تعداد کا معاملہ جو ہے واللہ تعالی عالم کہ اس کے اندر صحیح بات کیا ہے، بہت سارے محدثین کا خیال ہے ٹھیک ہے، درست ہے، بہت سارے محدثین نے ان کی سند پر کلام کی ہے، تو واللہ تعالی عالم۔ جی اگر تو یہ جیسے آپ نے کیفیت بیان کی ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا اور وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے بھوک کو پیاس کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی یہ اجازت دی ہے، جیسے ابھی آپ نے تلاوت سنی تھی کہ جو مریض ہیں یا بڑھاپا ایسا ہے کہ ان کے درست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ دینے کے بعد بھی کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی آپ نے فدیہ دے دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہے پھر بھی آپ روزہ رکھنے کی یعنی استطاعت میں ہو تو روزہ رکھ لیں، یا بیمار تھا تو اس نے فدیہ دیا، اس کو امید ایسی تھی کہ نہیں مجھ سے روزے رکھے جائیں گے، میری یہ مرض جو ہے یہ ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، تو اب فدیہ وہ نہیں ہے نہ سمجھے کہ میں نے فدیہ دے دیا تو اب بس خلاص، لیکن وہ روزے رکھے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو آپ کے والد صاحب کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کریں کہ سحری کھائیں اور وہ روزے کی نیت سے کھائیں۔ اگر وہ روزہ مکمل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ فابہہ، نہیں کر سکتے تو وہ روزے کو توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہاں جو صحت مند تندرست آدمی ہے وہ عمدن قصدن ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ وعید ہے کہ ساری زندگی بھی وہ اس روزے کی قضائی دے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا بندہ جو مریض ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سحری کھا لیتا ہے، اور اگر وہ پورا ہو گیا تو اللہ کے رحمت اور فضل ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، وہ نفلی روزے کی طرح اس کو توڑ سکتا ہے کیونکہ اس نے فدیہ دیا ہوا اپنا روزے کا۔ واللہ تعالیٰ کیا
جو اشارہ فدیہ جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. یہ ایسے کہہ لیں کہ جو ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اسی کے حوالے سے علماء نے کہا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر جو ہے جتنی مقدار وہ ہوگی اتنا ہی فدیہ ہوگا، یعنی ایک دن کا. جیسے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہم 1% کا ادا کرتے ہیں تو وہ ایک دن کا فدیہ ہوگا. لیکن عموماً جو ہے نا وہ اپنی خوراک کو آپ دیکھیں، جو آپ سحری افطاری خود کرتے ہیں وہی 2 ٹائم کا کھانا آپ نے دینا ہے. 2 ٹائم کا، 1 ٹائم کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ روزہ رکھوا رہے ہیں اپنے جگہ پر کسی کو. تو بعض لوگوں کا، بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ 1 ٹائم کا کھانا دیں، یعنی سحری رکھوا دیں یا افطاری کروا دیں. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسا کوئی بھی انسان نہیں کرتا کہ وہ سحری کھاتا تو افطاری نہیں کرتا، یا وہ افطاری کرتا تو سحری نہیں کھاتا. سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں. تو آپ اپنی جگہ پر کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 ٹائم کا کھانا دیں. آپ نے 2 ٹائم کا کھانا دینا ہے. تو آپ اپنے حساب سے، یعنی آپ جو نا اوسطاً کون سا کھانا استعمال کرتے ہیں، چاول استعمال کرتے ہیں یا گندم استعمال کرتے ہیں، تو اس حساب سے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، نہ کم ہو نہ بہت زیادہ ہو. اب زیادہ ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ آپ کا فضل ہی ہوگا. لیکن کم از کم آپ اس مقدار کے پیسے ضرور نکالیں. تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ تقریباً یہاں پر تو 1.25 دینار کے قریب بنتا ہے پہلے، لیکن ابھی کا جو آئے گا صدقۃ الفطر تو اس کا تو پتہ چلے گا. لیکن آپ اپنے ملکوں میں دیتے ہیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ کہہ لیں کہ نصف دینار جو ہے، ہاں جی، وہ آدھا دینار جو ہے اتنے میں آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. جی پوچھیں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ نماز جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ نماز چالو ہے، ہاں جی. پیشام سے نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی جو ہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے وہاں سے دوڑ کے آ رہے ہیں، چل کے آ رہے ہیں. پیشام سجدہ رکوع میں گئے تو رکوع میں جانے بعد جیسے ہی ہم لوگ رکوع میں کھڑے ہوئے تو ثنا پڑھنے کے بعد چل جانا چاہیے، کھڑا ہو کے الحمدللہ پڑھنے کے بعد جانا چاہیے رکوع میں؟ ہاں جی، بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہم جب آئے تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب ہمیں پہلے تھوڑا سا قیام کرنا ہے، یعنی وہ ثنا کے حوالے سے پوچھا کہ ثنا پڑھ کر رکوع جانا ہے یا ہم فوراً رکوع میں چلے جائیں؟ نہیں، تو الحمدللہ بھی پڑھنا ہے کیا؟ الحمدللہ بھی پڑھ کے جانا ہے کہ ثنا پڑھ کے ہو جائے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ جس رکن میں امام ہے ہمیں اسی رکن میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ امام رکوع میں ہے تو ہم نے تکبیر تحریمہ ضرور کہنی ہے. تکبیر تحریمہ یعنی جو تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، ہم نے وہ اللہ اکبر کہہ کر پھر فوراً ہی تکبیر انتقال کہہ کر رکوع میں جانا ہے. سجدے میں ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد فوراً ہی تکبیر انتقال کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے. وہاں پر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، نہ ثنا پڑھنی ہے نہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ ہمیں حکم ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. باقی رہا کہ اگر امام صاحب کھڑے تھے، کچھ آخری آیات پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ ثنا جو ہے وہ نماز کے اندر ضروری نہیں ہے. ضروری تب ہے کہ جب آپ نے شروع کی نماز. لیکن ثنا سے زیادہ اہمیت سورہ فاتحہ کی ہے. آپ سورہ ثنا کو چھوڑیں گے، سیدھا سورہ فاتحہ پر آئیں گے. اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی سورت پڑھ رہے ہیں امام صاحب، میں اگر ثنا پڑھوں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس سے پہلے رکوع میں چلے جائیں گے تو میں رکوع فوت نہ ہو جائے، قیام بھی فوت ہو جائے گا. تو آپ نے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ثنا کو چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. ثنا یعنی ان سنتوں میں سے ہے کہ اگر چھوٹ جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز آپ کی مکمل ہوگی. لیکن سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی، صحیح حدیث کی روشنی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اگر بڑا اماؤنٹ ہے تو اس کو ہم رمضان میں ہی نکالیں یا اس کو ایک پلیس میں رکھ کے اس کو جو ہے نا جب ضرورت پڑے تو اس کو یوز کر کے اس کو کسی کو دے دیا جائے؟ یہ بہتر ہے. بھائی کا سوال ہے کہ زکوٰۃ جو میری بنتی ہے میں اس کو فوراً نکالوں یا نکال کر اپنے پاس الگ رکھ لوں
اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ضرورت مند آتے گئے، میں ان کو دیتا گیا، تو یہ کر سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس کے بارے میں جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی آپ نے حساب کتاب لگانا، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی شرائط میں سے بنیادی شرط جو ہے نا وہ ہے حال علیہ الحول، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یعنی کہ شوال کے اندر کچھ آپ کے پاس پیسے آئے، یا شوال کے اندر سونا آپ نے خریدا، میری ماں بہنوں نے زیور خریدا، تو اب وہ رمضان کے انتظار کریں یا درمیان میں یعنی انہوں نے خریدا تھا تو اب وہ رمضان کا انتظار کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب سال ہو گیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو فوراً سے نکالنی چاہیے۔ ہاں، یہ علماء نے کہا ہے کہ جیسے میں نے شوال کا نام لے دیا کہ رمضان کے بعد شوال آتا ہے، تو آپ تقدیم کر سکتے ہیں۔ تقدیم کیا کر سکتے ہیں کہ رمضان میں یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس میں ضرورت مند زیادہ لوگ آتے ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ان کو یعنی کہ اپنے مقدم کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کو نکال کر۔ اور دوسری بات جو انہوں نے سوال کیا کہ ہم اس کو فوراً نکالیں گے یا آہستہ آہستہ نکالتے رہیں گے؟ فوراً نکالنی چاہیے، فوراً نکالنی چاہیے۔ ہاں، اس صورت میں کہ آپ نے کسی عزیز کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے، کسی یتیم بچے کی کفالت لی ہے، کوئی آپ کا عزیز ہے، غریب ہے، اس کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے تو یہ سارے ختم کر دے گا، بچے پھر نہیں پڑھ سکیں گے، ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پیسے سائڈ پر نکال کر آپ ان کی فیس کا جو ہے نا وہ ایسے روٹین کے ساتھ ادا کرتے رہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مجہول ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو کس کو دینی ہے، کوئی ضرورت مند آئے گا تو آپ دیتے رہیں گے، پھر ہوگا کیا؟ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ہوگا کیا کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے گی تو آپ پتہ کیا کہیں گے؟ شیطان وسوسہ ڈالے، آپ اس میں سے استعمال کر لو نا، پھر بعد میں جب پیسے آئیں گے تو آپ ادھر ڈال دینا، وہ پھر بعد میں پیسے نہ آئیں گے نہ اس میں ڈلیں گے، وہ پھر ایسے مسائل چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مال کو پاک کرنا ہے اور علی الفور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی چیز فرض ہو جائے آپ پر تو آپ اس کو جلدی کیا کرو، اس میں تاخیر نہ کیا کرو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے اور پھر وہ فرض جو تھا وہ اس کی آپ استطاعت نہ رکھو اور پھر بعد میں اس کو ادا نہ کر سکے تو گناہ گار ہوگا۔ تو لہذا ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ فوراً ہی ادا کرنی چاہیے اور اس کو فوراً حقداروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہی کوئی آئے گا تو آپ نے ادا کرنی ہے، بلکہ حقداروں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گداگر ہیں، پیشہ ور گداگر ہیں، ہاں جی، یہ ضرورت مند نہیں ہے جن کو آپ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ نے 5 کٹی نکالے، اپنی زکوٰۃ میں حساب لے لیا، میں نے ادھر دے دی، اس مسجد سے نکلے تو اس کو دے۔ بھئی ایسے نہیں ہے، یہ حقداروں تک حق پہنچانا چاہیے، تلاش کر کے پہنچانا چاہیے۔ ایسے آپ ادا کرتے رہیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن صحیح معنوں میں حقداروں تک حق نہیں پہنچے گا اور اس زکوٰۃ کے ثمرات جو ہیں، فوائد ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر جو ہے مسائل کھڑے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ہم زکوٰۃ نکال کر حقداروں تک پہنچائیں تو پھر وہی ابن عبدالعزیز کا دور جو ہے نا، وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور، وہ واپس آ جائے گا کہ جب زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ قرب قیامت ہوگا پھر دوبارہ سے۔ اللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب سجدے میں جو دعا کرنے کا طریقہ ہے تو کیا طریقہ تھا آپ بتا دیتے مختصر؟ سجدے میں اللہ سے کیسے مانگیں؟ سجدے میں اگر تو آپ عام سجدے میں ہیں، مثلا دعا کر رہے تھے تو آپ کا دل چاہا کہ سب سے جو اللہ کی قربت کا معاملہ ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، تو آپ اسی وقت سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں دعا کرتے رہیں۔ وہ شیخ صاحب نے بتا دیا تھا کہ اس سجدے میں آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نماز کے اندر ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہم پر ضروری ہیں وہ تسبیحات ہیں، ہاں جی، سبحان ربی الاعلیٰ بنیادی تسبیح، اور بھی دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے، دعاؤں والی کتابوں میں سے مل جائے گا آپ کو۔
تو بہرحال یہ بنیادی طور پر تسبیحات پوری کریں، 3 پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، 7 پڑھتے ہیں، جتنی بھی آپ یعنی پڑھ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ، وہ پڑھنے کے بعد فَادْعُوا مَا شِئْتُمْ، پھر جو دل چاہتا ہے آپ کا دعا کریں، لیکن نماز والے سجدے میں جو آپ نے دعا کرنی ہے وہ عربی میں ہی کرنی ہے، جیسے آپ نے شیخ صاحب سے سن لیا۔ تو یہ دعا کر آخری سوال چلو جی۔ السلام علیکم شیخ صاحب، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جی جی، تو اس طرح جو قبولیت کے وقت ہوتے ہیں ان میں دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کیا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر دیکھیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ نہیں، آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے شیخ صاحب سے سنا کہ خصوصاً 3 لوگوں کی، روزے دار کی، مسافر کی، باپ کی اولاد کے لیے، ماں کی نہیں، باپ کی اولاد کے لیے یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ 3 دعائیں تو رد ہوتی ہی نہیں ہیں۔ لیکن وہ رد کیسے نہیں ہوتی، وہ آپ نے سن لیا درس کے اندر، شیخ صاحب نے جو بیان کیا نا وہ یہی ہے جو آپ نے حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے کہ بھائی وہ بھی قبولیت ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے مانگی وہ مل جائے تو قبول ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں بیان ہوا کہ 3 نتیجے دعا کے، ان میں سے کوئی ایک رزلٹ ضرور نکلتا ہے، یا تو آپ نے جو مانگا وہ مل گیا، یا پھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ آخرت کر لیا، یا پھر کیا ہے آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونے والی تھی بلکہ ہو چکی تھی آسمانوں سے، ادھر سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کر دی، فرمایا یہ یرفع الی السماء، یہ اللہ کی طرف دعا چڑھتی ہیں، یعترجان الی یوم القیامہ، یہ دعا جو ہے اس مصیبت کو نیچے آنے ہی نہیں دیتی قیامت تک۔ ہاں جی، تو یہ بھی قبولیت ہے کہ آپ پر وہ مصیبت نہیں ہے اس دعا کے عوض میں، تو آپ پھر دوبارہ دعا کریں، آپ پھر دوبارہ دعا کریں۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا تھا وہی ملے تو تب دعا قبولیت، ایسا نہیں ہے۔ کہا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ہم اپنے لحاظ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے یہ جو تم مانگ رہے ہو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں کہ جو مانگا تو ان کے لیے بہتر نہیں تھا، لیکن ان کے اصرار پر اللہ نے دے دیا تو مصیبت بن گئی ان کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ذہن سے، دل و دماغ سے نکال دیں۔ دعا قبول ہو گئی جب ان تینوں رزلٹوں میں سے کوئی ایک حاصل ہو، اور تیسرا رزلٹ تو لازمی ہے نا، تیسرا رزلٹ تو لازمی ہے، کل قیامت کے دن جو اس کا صلہ ملے گا، اور جب انسان خواہش کرے گا یا اللہ اتنا صلہ تھا تو میری دعا تو کوئی بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ہاں جی، تو اس وقت یہ خواہش کریں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ بہرحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہاں جی، اپنے سوالات کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ 5 بج گئے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 بجے انشاءاللہ پروگرام ختم کریں گے۔ ختم کرنے سے پہلے ہمارا ایک اعلان تو یہ ہے کہ آپ نے دعا سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ صاحب سے، ہاں جی، بہت اہم دعا کہ جس کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا، صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو یاد کر لیں، تو کہا ہاں جو بھی سنے اس کو یاد کر لیں۔ ایک تو یاد کریں اس کو، دوسرا اس دعا کے اندر جو بیان کیا ہے وہ کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ قرآن کو کیا بنا دے یا اللہ، ہاں جی، ہماری دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے۔ یہ قرآن کو ہی بنایا نبی پاک نے اس دعا کے اندر، قرآن کے وہ دعا جو ہے قرآن کے گرد ہی گھومتی ہے کہ یہ قرآن کو ایسے کر دے، قرآن کو ہمارے لیے یہ بنا دے۔ قرآن تو قرآن سے دل لگائیے، یہ رمضان کا مہینہ، قرآن سے دل لگائیے۔ تو قرآن سے دل لگانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ دولت الکویت اس کی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہم لوگوں کے لیے اس طرح کے موقع مہیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد 2 مینار والی، ان کے امام اور خطیب جو ہیں انہوں نے ایک حلقہ بنایا ہے، اس حلقے میں آپ نے لنک آپ کو دیا جائے گا، تسجیل کریں، اس کے اندر آپ کا نام رجسٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ وہ گروپ بنا دیں گے، اس کے اندر آپ شیخ صاحب کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں،
آپ یعنی واٹس ایپ پر ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پر ان کو بھیج بھی سکتے ہیں، وہ آگے سے آپ کی تصحیح کر کے تلاوت کی تو وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو اس میں ضرور شریک ہوں۔ اس میں سورہ فاتحہ کی تصحیح کرنا ہے تو ضرور کرنی چاہیے ہمیں، سورہ فاتحہ کے اور سورہ بقرہ کی تصحیح ہے، یعنی جن کو سورہ فاتحہ صحیح طرح سے آتی ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے وہ آپشن آئیں گے آپ کے سامنے، آپ چوز کریں کہ اس میں سے کون سے گروپ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ضرور کیجئے، یہ ضرور کیجئے، رمضان کا مہینہ اس میں شامل ہوں۔ قرآن نہیں پڑھنا آتا، پڑھنا سیکھیے، اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا کہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب سے بڑا مقدمہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو یہ عذر نہیں چلے گا یا اللہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو آپ کے لیے موقع ہے تو یہ ضرور کریں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے تو سمجھنا بھی ہے، تاکہ پھر ہمارا یہ جو ہے نا ہمارے غموں کا علاج بنے، ہمیں اطمینان ہو، یہ ہمارے دل کا نور بنے، ہاں جی یہ ہمارے دلوں کی بہار بنے کہ ہم پڑھیں تو سمجھ آئے، یا کم از کم امام صاحب پڑھیں تو ہمیں سنیں تو سمجھ آئے۔ تو ہم 2 مینار والی مسجد میں نماز عصر کے بعد صرف آدھا گھنٹہ ہم کلاس کرتے ہیں، بغیر کسی گرامر کے، بغیر اردو ترجمے کے آپ کو قرآن براہ راست سمجھانے کا سلسلہ ہم نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ انتہائی آسان ہے۔ 20 دن کا تھا، 2 کلاسیں ہو چکی ہیں، باقی 18 دن ہے، اس میں سے بھی جمعے کے دن نکل کے 15 دن تقریباً باقی ہیں۔ آپ اس میں شریک ہوں، آپ شریک ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ مسلسل ہمارے ساتھ چلے، جب کلاس ختم کریں گے آپ 15 دن کے بعد، تو آپ خود سے فرق محسوس کریں گے کہ آپ کو براہ راست قرآن سمجھ آ رہا ہے، عربی کے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں۔ ہم عربی گرامر نہیں سکھائیں گے، لینگویج نہیں سکھائیں گے، لیکن قرآن کے الفاظ اس انداز سے ضرور آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو امام صاحب کے پیچھے سمجھ آئے گی کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا، بہت سارا حصہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے، ہماری مشکلات کا اس کو حل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، اور جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بہت سارے بھائی گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، بہت ساری بہنیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہاں وہی میں اعلان کر رہا ہوں، تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا